बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आज अपनी जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उनसे माज़रत करना चाहता हूँ कि आज जो हम केसेस के हवाले से बात करेंगे उसमें मकसद तौहीन अदालत नहीं है, बल्कि मकसद है हमारा जो अदालती निज़ाम है इसके ऊपर बात करनी और अपनी गुजारिशात ऑनरेबल जो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके सामने रखना है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और किस तरीके से जो माफिया है वो रिलीफ ले रहा है और हमारी अदालतें खामोश हैं। वो जो रात के 12 बजे खुलने वाली अदालतें हैं और हमने सुना था कि रात के 12 बजे भी रिलीफ मिलेगा, वहाँ इन लोगों को इन्हीं के लिए रात के 12 बजे भी अदालतें खुलती हैं और दिन के उजाले में भी अदालतें खुलती हैं। और इस वक्त नवाज शरीफ और इसहाक डार पे जो उनको क्लीन चिट देने के हवाले से आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके बाद भी अगर अदालती निज़ाम ये चाहता है कि अवाम का एतमाद बहाल रहे और अवाम का एतमाद उन पर कायम रहे, तो मेरे ख़्याल में अदालती निज़ाम को इसके लिए प्रैक्टिकली भी, अमली तौर पर भी कुछ करना होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज इमरान खान की जानिब से एक बड़ी ही अहम गुफ्तगू की गई है और वो ये कहते हैं कि इंसानों की बदतरीन ग़ुलामी देखनी है तो अंदरून सिंध चले जाएं। और आप देख सकते हैं कि वहाँ जरदारी माफिया ने कैसे बदतरीन ग़ुलाम बनाया हुआ है जो अवामुन्नास है और अवाम है सिंध की। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन जो ख़वातीन का, लड़कियों का गर्ल्स चैप्टर से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि जिस तरीके से ताकतवर वडेरे वहाँ इंसानों को ट्रीट करते हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ कि जानवरों को भी अगर इस तरह मगरबी ममालिक में रखा जाए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए। आजकल आप वो एक बुज़ुर्ग की वीडियो भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें वो बुज़ुर्ग उनको कोई मार रहा है और इस वजह से, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने जरदारी माफिया के ख़िलाफ़ एक टीवी इंटरव्यू पर गुफ्तगू की थी। अब हमारे यहाँ भी तो लोग मुख्तलिफ़ लोग चले जाते हैं अपनी वीडियोज़ के लिए और अपने मफादात के लिए और वहाँ जाके उनकी स्टेटमेंट तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता। अपने व्यूज़ लेने के लिए आपने उनकी वीडियो तो चला दी है, बाद में उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता और वो बेचारे सादा लोग हैं, वो बात करते हैं और बाद में फिर वही जरदारी माफिया उन पर मज़ालिम करता है और ये इंतहाई तशवीशनाक अमल है। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना की रियासत बनाई थी, हमें असूलन स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना चाहिए अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं। और हम सबको पता चलना चाहिए कि दुनिया में वो क्या इनकलाब आया था कि 10 सालों में इंसान बदल गए। जिनकी अहमियत नहीं थी उन्होंने दुनिया की इमामत की, ये तारीख़ी सच है। इन्होंने इंसानों को आज़ाद किया। उनका कहना था कि हम सबको अल्लाह ताला ने पावर दी है, हम सब में पोटेंशियल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ंजीरें बंधी हुई हैं जो हमें ऊपर जाने से रोकती हैं। आज भी पाकिस्तान में 80% ख़वातीन को राइट्स नहीं मिलते जो 1500 साल कबल हमारे आका ने दिए थे अवामुन्नास को और ख़वातीन को। साथ ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि जब कानून ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ देता है तब आज़ादी होगी। अगर आज इंसानों की बदतरीन ग़ुलामी देखनी है तो आप वडेराइज़म देख लें जो जरदारी माफिया की है। और उन्होंने कहा कि जो सारी चीज़ें हैं वो आइन और कानून की धज्जियाँ इस मुल्क में उड़ाई जा रही हैं और कोई इस मुल्क में पूछने वाला नहीं है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इस बात के हवाले से इसकी जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। मैं ट्विटर के ऊपर भी ये बात कह रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में मैं अपने केस में एक ऑनरेबल जज साहब हैं उनकी अदालत में मौजूद था और चूँकि मुझे एक उस जज साहब की बात भी याद है जो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं। और जब उनके पास कोई गया और कहा कि आसिफ सईद खोसा साहब जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी एक जजमेंट थी जिसमें नवाज शरीफ को वो गिरफ़्तार थे और दौरान गिरफ़्तारी उनको पोस्ट अरेस्ट इंटरिम बेल दी थी, बाद अज़ गिरफ़्तारी अबूरी ज़मानत दी थी, जिसका हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ में कोई कंसेप्ट नहीं था 70 सालों में। अच्छा, वो आसिफ सईद खोसा साहब ने नवाज शरीफ को दी और वो मेरे ख्याल में पहली जो थी 4 हफ्तों की थी। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही नवाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए रिलीफ दिया और पोस्ट अरेस्ट इंटरिम बेल दी। उन्हीं दिनों में कोई गरीब कैदी भी चला गया और उसने कहा जी कि मुझे भी मैं जेल में हूँ और मुझे पोस्ट अरेस्ट इंटरिम बेल दें। कोई बीमारी थी और उस बीमारी में उसका इलाज हॉस्पिटल में नहीं, जो जेल हॉस्पिटल में नहीं हो रहा था। तो मुझे याद है मज़ाहन ऑनरेबल जो जज साहब, बड़े दबंग जज साहब हैं, उन्होंने मज़ाहन ये फरमाया जब उनको हवाला दिया गया आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट का, तो उन्होंने फरमाया कि जिन्होंने आसिफ सईद खोसा साहब ने ये फ़ैसला दिया वो नवाज शरीफ के लिए था।
یہ فیصلہ نواز شریف کے لیے تھا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب سندھ ہائی کورٹ نے پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل دی تھی تو اسی پر خفا ہوئے تھے آصف سعید کھوسہ صاحب جب اپیل سپریم کورٹ میں گئی کہ پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل کیوں دی ہے، حالانکہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دی گئی تھی۔ تو وہ جو آنریبل جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ میں تب، انہوں نے فرمایا کہ وہ نواز شریف کو ہی پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل ملتی ہے۔ اسی طرح کل جب میں لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھا تھا اپنے کلائنٹ کے کیس کا انتظار کر رہے تھے تو وہاں پر ایک عام آدمی نے عدالت سے کہا کہ اس کے خلاف ایک مقدمہ ہوا ہے اور وہ بیرون ملک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان واپس آئیں، اپنے کیس میں متعلقہ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں، پیش ہوں، اپنی ضمانت کروائیں اور کیس کو لے کے چلیں۔ تو اس میں صرف ایک دن کی مجھے مہلت دے دیں، حفاظتی ضمانت دے دیں کہ مجھے ایئرپورٹ سے گرفتار نہ کیا جائے اور میں عدالت میں جاؤں اور میں وہاں اپنی جو متعلقہ عدالت ہے وہاں جا کے میں سرنڈر کروں۔ ایک دن کی حفاظتی ضمانت ان کو نہیں ملی۔ اور ہمارے ہاں کس طریقے سے زرداری مافیا کے لوگ ہیں جو اس کیس میں تھے، جب دبئی سے وہ واپس آئے تھے اور 302 مرڈر کیس میں وہ ملزم تھے، ایم این اے تھے، جنہوں نے جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا ناظم جوکھیو کیس میں، جام عبد الکریم، ان کو حفاظتی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی دی، سندھ ہائی کورٹ نے بھی دی، اور اسی طریقے سے نون لیگ کے کئی لوگوں کو ریلیف دیا گیا۔ اور یہ اس طرح کا جو ریلیف ہے وہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ وہ جب وکیل صاحب ان کے فائل لے کے باہر نکلے تو میرا بہت دل کیا کہ میں وکیل صاحب سے کہوں کہ آپ بھی کتنے سادہ ہیں کہ آپ اگر ایسی عدالتوں میں درخواستیں لے کے جائیں تو کم از کم کوئی لیول تو ہو، نواز شریف یا آصف زرداری لیول کے لوگوں کی درخواستیں لے کے جایا کریں۔ آپ کیا عام آدمیوں کی درخواستیں لے کے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ قانون موجود نہیں ہے کہ کوئی بغیر سرنڈر کی آپ اس کو حفاظتی ضمانت دے دیں۔ لیکن بے نظیر کو ہم نے ملتے یہ ریلیف دیکھا تھا اور اس کے بعد نواز شریف اور ان لوگوں کو ریلیف ملتے دیکھا ہے۔ اب اسحاق ڈار نے ایک درخواست دائر کی تھی۔ اسحاق ڈار سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی اسحاق ڈار تو دور کی بات ہے، سزا یافتہ جو مجرم ہے نواز شریف، اس نے بھی اب نیب ترمیمی جو بل ہے، کیونکہ وہ ڈون ہے اس پورے کے پوری جو امپورٹڈ جو حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، تو میٹنگز تو لنڈن میں ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، مکا لے دے تو ان کے ساتھ ڈسکس ہوتا رہا ہے۔ اب وہ سب سے بڑا بینیفیشری تو نواز شریف ہے۔ نواز شریف نے یہ درخواست دی ہے اور انہوں نے یہ درخواست عدالت میں یہ جمع کروائی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی مجھے یہ جو نیب ترمیمی بل ہے اس کے مطابق مجھے ریلیف دیا جائے۔ پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس ہے جس میں میر شکیل الرحمان بھی مرکزی ملزم تھے جن کو بعد میں رہا کر دیا گیا تھا اور ان کو بری کر دیا گیا تھا، اور اس میں نواز شریف بھی۔ نواز شریف نے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں درخواست دی ہے۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کے خلاف پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت کی۔ نواز شریف نے نیب ترمیمی آرڈیننس 2022 کی تحت یہ درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں یہ موقف ہے کہ ترمیمی ایکٹ کے تحت نیب کو 5 کروڑ روپے سے کم مالیت کے کیس میں کارروائی کا اختیار نہیں ہے۔ درخواست گزار کے خلاف کے ریفرنس میں صرف 13 کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام عائد ہے۔ تو 13 کروڑ کرپشن تو کوئی کرپشن نہ ہوئی، کیونکہ اب ہم نے خود قانون بنایا ہے کہ 50 کروڑ سے 1 روپیہ بھی کم ہوگا تو وہ کرپشن نہیں ہے، وہ نیب کے پاس کیس نہیں آئے گا۔ چونکہ میرا صرف 13 کروڑ کرپشن کا کیس ہے، اس وجہ سے مجھے جو اشتہاری کیا گیا تھا ریفرنس میں عدالت نے باقی ملزمان کو بری کر دیا ہے، تو اس میں جو مجھے اشتہاری قرار دیا گیا ہے اور میری جو جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں یہ آرڈر ختم کیا جائے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ترمیمی ایکٹ کے تحت عدالت نواز شریف کے خلاف کارروائی ختم کرے، ضبط اثاثے بحال کرے اور ریفرنس سے بری کرنے کا حکم دے۔ خود بیٹھا ہے 2 ہائی کورٹس کو دھوکہ دے کے لنڈن میں، اور وہ احتساب عدالت میں درخواست دے رہا ہے جی کہ میں نہ پیش ہوں گا، اشتہاری جب ہو جائے تو وہ پیش ہوگا تو کسی پروسیجر سے اس کے خلاف کیس ختم ہوگا یا وہ باہر بیٹھ کے کیس ختم ہو جائے گا۔ لیکن نواز شریف کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ ہوگا کہ نواز شریف باہر بیٹھا ہوگا اور اس کا اشتہاری کا فیصلہ بھی ختم ہوگا، دائمی جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اثاثے بھی بحال ہو جائیں گے۔ یہ آج درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جبکہ دوسری طرف جو اسحاق ڈار کا معاملہ تھا، جن کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ پہلے کہا گیا، کل سے یہ خبریں چلائی جا رہی تھیں کہ ان کو وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے، اور آج ان کے جو دائمی وارنٹ گرفتاری تھے آج ان کو معطل کر دیا ہے۔ احتساب عدالت نے ایک دن پہلے درخواست دائر کی گئی تھی اور سپریم کورٹ میں کیس تھا 3 سال سے، وہ واپس لے لیا۔ وہ واپس لینے کے بعد وہ سینٹ کے ممبر ہیں
اور 5 سال مکمل ہونے والے ہیں، انہوں نے آج تک اس پر جو حلف نہیں لیا، اور وہ سینیٹر ہیں۔ اور جب الیکشن کمیشن کے پاس جاؤ تو الیکشن کمیشن کہتا ہے جس نے حلف ہی نہیں لیا ہم تو اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ اور کون کارروائی کرے؟ وہ ممبر تو ہے، اگر سینٹ کے 96 بیان ہے تو اس میں ایک اسحاق ڈار بھی ہے۔ دوسری طرف انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ میرے خلاف جو اشتہار کی کارروائی ہے وہ ختم کی جائے، اور اس کی اپنی 164 کی سٹیٹمنٹ ہے، سپریم کورٹ سے کیس واپس لے لیا۔ اس دن احتساب عدالت ہے اور کہا جی کہ اب تو نیب ہماری ہے، اب ہم نے خود ترمیم کر دی ہے، کیا کیس ہمارا رکھا ہوا ہے۔ اس پر انہوں نے عدالت میں درخواست دی کہ جی جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ ختم کیے جائیں، تاکہ جو ملزم ہے وہ آئے اور سرنڈر کرے عدالت کے سامنے، اور پھر اس کا جو ریفرنس ہے اس کو کلین چٹ مل جائے جیسے باقیوں کو مل رہی ہے۔ تو اس پر عدالت نے ایک دن کی تاریخ دی، اور ایک دن چھوڑ کے اگلے دن نیب سے جواب طلب کیا، اور نیب نے آج عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی تو جج محمد بشیر صاحب ہیں، انہوں نے اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ قاضی مصباح جو کہ وکیل تھے نواز شریف کے اور مریم نواز کے، وہ اسحاق ڈار کی جانب سے پیش ہوئے، جبکہ نیب کے ایڈیشنل ڈائریکٹر اور تفتیشی افسر عدالت میں پیش ہوئے۔ جج محمد بشیر نے کہا کہ پروسیکیوٹر افضل قریشی کدھر ہیں، جس پر ڈیوٹی پروسیکیوٹر وارث جنجوعہ نے جواب دیا کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ وکیل نے اسحاق ڈار کو گرفتار کرنے سے روکنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل ایئرپورٹ سے سیدھا عدالت آئیں گے، لہٰذا ان کی گرفتاری سے نیب کو روکا جائے۔ عدالت نے وکیل کی درخواست منظور کرتے ہوئے اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہے۔ احتساب عدالت کے جج نے کہا کہ اسحاق ڈار کو سرنڈر کرنے کا موقع دیتے ہیں، انہیں پاکستان آنے پر گرفتار نہ کیا جائے، اور وہ پاکستان واپس آ جائیں، پھر وارنٹ منسوخی کا بھی دیکھیں گے۔ اور احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کرتے ہوئے 7 اکتوبر تک حکم دیا ہے کہ اگر وہ واپس آئیں تو ان کو گرفتار نہیں کرنا۔ یہ ان کے خلاف کیس تھا، اور اہم بات یہ ہے کہ نیب نے اس کے اوپر کوئی عدالت میں مخالفت نہیں کی کہ جی آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں، آپ دائمی وارنٹ گرفتاری بغیر اس کے پیش ہوئے کیسے ختم کر سکتے ہیں، چونکہ میرے خیال میں تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، یہ فارمیلٹی کے لیے درخواست دی ہے اسحاق ڈار نے۔ اب اس وقت جو نیب رانا ثناءاللہ کے انڈر ہو اور جو اپنا ایک نیب زدہ چیئرمین نیب لگا دیں، اس کی کیا اوقات یا مجال کہ وہ اسحاق ڈار جو خاص آدمی ہے نواز شریف کا، جس کو نواز شریف کا منشی بھی کہا جاتا ہے، اس کو گرفتار کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن فارمیلٹی پوری کرنی تھی، وہ عدالت سے انہوں نے آرڈر لے لیا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو نظام ہے، جس طریقے سے ان لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی ہمارے عدالتی نظام کا ہے کہ اعتماد رکھنا ہے، اور کوئی بھی عوام کا اعتماد عدالتوں سے نہ اٹھائے، تو اس کے بعد عوام جانے اور ہمارے عدالتی نظام جانے اور اعتماد جانے، پھر یہ اعتماد کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ لوگوں کے 100 سوالات ہیں۔ اللہ پاک ہمارے عدالتی نظام میں بہتریاں لائے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔